السلام علیکم. ہم اپنے پروگرام پامبٹ پوسا کے ساتھ پھر حاضر ہیں. بات کریں گے دلشاد صاحب سے. گزشتہ گفتگو میں آپ نے قیام پاکستان کا ذکر کیا، لیکن اس میں آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی، حالانکہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک بہت بڑی سٹرگل ہے قیام پاکستان کے پیچھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں اصل میں جو مدعا تھا میرا وہ تو میں نے قیام کا اصل مقصد کی بات کی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان سے لے کے پیچھے لے کے جاتا ہوں آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف. ایوب خان کا دور آپ نے دیکھا ہوگا، ماشاء اللہ کا 1958 میں 62 میں پھر الیکشن ہوئے. ایک اس نے اپنا آئین بنایا بنیادی جمہوریتوں کا، اور پھر ایک داغ میں ڈالی ایک سیاسی پارٹی کی، اس کا نام تھا پاکستان کنونشن مسلم لیگ. پھر ضیاء اللہ کا دور آیا، غیر جماعتی الیکشن ہوئے، اور جب الیکشن جیت کے آئے تو پھر قومی اسمبلی کے اندر پھر ایک مسلم لیگ تشکیل دی گئی، جسے ہم مسلم لیگ جنیجو کہتے ہیں. محمد خان جنیجو پرائم منسٹر تھے. 1988 میں پھر الیکشن جب جماعتی بنیادوں پر اعلان ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر، ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ 11 حادثے میں شہید ہو گئے تھے. مرزا اسلم بیگ چیف آرمی اسٹاف تھے. پھر ایک جماعت بنائی گئی مختلف جماعتوں کو شامل کر کے، آئی جے آئی نے پھر الیکشن میں حکومت بنائی. نواز شریف جو تھے پہلے وزیر اعظم تھے 1990 میں. تو اس کے بعد پھر اس آئی جے کی حکومت میں کہ بطن میں سے مسلم لیگ نون نکلی. اسی طرح پھر پرویز مشرف صاحب نے جب کو کیا تو مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ کاف آئی، یعنی کہ مسلم لیگ قائد اعظم مسلم لیگ کاف. اس کے بعد پرویز مشرف کے دور کے بعد پیپلز پارٹی حکومت آئی. تو اس وقت کے جو اشفاق پرویز کیانی صاحب چیف آف اسٹاف تھے، راحیل شریف بعد میں آئے، شجاع پاشا تھے ISI کے سربراہ، پھر ظہیر الاسلام تھے، پھر جنرل باجوہ صاحب آئے. انہوں نے صاحب نے بڑا زور لگا کے تو پی ٹی آئی کو ایک طاقت بخشی، ایک پی ٹی آئی آ گئی. تو یہ سارا سسٹم جو آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا تھا، طاقت کن کے ہاتھ میں تھی، بالکل، اور جماعتوں میں کھاڑ پچاڑ کیسے ہوتا تھا، بنتی کیسے تھی، چلانے والے کون تھے. اسی طرح 1905 میں بنگال تقسیم ہوا تھا. بالکل. تو جو وفادار تھے نا اس وقت انگریز کے، ان نوابوں کو گورنری ملی، کمشنری ملی. گاندھی اور کانگریس نے احتجاج کیا، تحریک چلائی کہ بنگال کی تقسیم کیوں ہوئی ہے، صحیح ہے، بنگال کو اسی طرح یونائٹڈ ہونا چاہیے. تو اس تحریک میں زور کافی تھا. تو اس وقت انگریز نے جو برٹش اسٹیبلشمنٹ تھی، اس برٹش اسٹیبلشمنٹ نے نوابوں کو اکٹھا کیا. ان کو کہا کہ اگر آپ بچانا چاہتے ہو اپنی اس تقسیم کو اور گورنری کو، کمشنری کو، تو ایک مسلم لیگ جماعت بناؤ اپنی مسلمانوں کی. ٹھیک. تو 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی. اور اس کے بنیاد ڈالنے والے کون تھے؟ نواب سلیم اللہ، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، اور شیر بنگال مولوی فضل حق. اور جو پہلی قرارداد پاس ہوئی تھی نا، اس میں تھا انگریز کی خوشامد کرنا، یعنی کہ برٹش اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کرنا، برٹش اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کرنا. صحیح ہے، یہ پہلی قرارداد. اب یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے. ابھی بھی آپ پاکستان کی ہسٹری جو ہے آپ بے شک پڑھیں بہت سے لوگوں کی، تو آپ کو ملے گا پہلی قرارداد یہی تھی. اس کا مطلب ہے اس جماعت کو بنانے والے کون تھے؟ برٹش اسٹیبلشمنٹ، انگریز تھا. تو انہوں نے جو سکرپٹ جس کو لکھ کے دیتے رہے وہ اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے رہے. تو اس طرح آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ ایک مشترک ہونی شروع ہوئی 1906 میں. لیکن اتنی کمزور تھی کیونکہ یہ نوابوں کی جماعت تھی. عام آدمی، عام لوگوں کا، مزدوروں کا، یا جو تھے مزارے، ان کا تو اس کا کوئی لین دین نہیں تھا، نہ ان کے حق کی کوئی بات کی گئی تھی. ٹھیک ہے. لہذا وہ اتنی مستحکم نہ ہو سکی کہ وہ کانگریس کا مقابلہ کر سکتی اپنے موقف کے اوپر، بنگال کی تقسیم کے اوپر. نتیجہ تن یہ ہوا کہ 1911 میں مجبور ہو کر انگریز نے تقسیم تھی اس کو کینسل کر دیا. تنسیخ بنگال 1911 میں ہو گئی تھی، دوبارہ اسے یونائٹڈ کر دیا تھا. اور 1911 میں ہی پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی.
تو یہ پھر آہستہ آہستہ آگے جا کے مسلم لیگ میں مختلف کردار آتے رہے ہیں، ٹھیک جس میں مولانا شوکت علی کو لے گیا، مولانا جوہر، مولانا شوکت، وہ بھی آئے. تو پھر آگے جا کے ان میں وہ جو حیثیت تھی، جس حیثیت سے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ ہوتا، وہ اس میں وہ جاندار نہیں تھی. تو برٹش اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ ہمیں جو ہے نا ایک اپنے اس مقصد کے لیے، جس کا میں نے پچھلی گفتگو کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے انہیں جو ہے ایک خطے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے پھر سوچا کہ اس طرح تو تقسیم ممکن نہیں ہے، تو پھر اسے کسی طریقے سے ہم آگے کیسے چلائیں. تو اس پہ بڑا غور و فکر ہونا شروع ہوا تھا. تو یہ اصل میں آل انڈیا مسلم لیگ کا بنیاد کا یہ وجہ بنی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی.